بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کی گئی، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ فرض کی گئی ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج ادا کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ نماز اور روزہ عبادت بدنی، زکوٰۃ عبادت مالی، جبکہ حج عبادت بدنی بھی ہے اور عبادت مالی بھی ہے۔ نماز نبوت کے 5ویں سال مکہ مکرمہ میں ہی فرض کی گئی، جو شب معراج میں عطا کی گئی، اور روزے کی فرضیت ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی۔ صوم عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں امساک یعنی رکنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی شرع میں کھانے پینے اور مباشرت سے رکنے اور باز رہنے کا نام صوم ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کی گئی ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ یہ روزے کی اہمیت اور مسلمانوں کے دلجوئی کی بنیاد پر فرمایا کہ روزے کی فرضیت صرف آپ لوگوں پر، امت مسلمہ پر نہیں ہے، بلکہ امم سابقہ پر بھی روزے فرض کی گئی تھے، اور ظاہر ہے کہ روزہ مشقت پر مبنی عمل ہے، اور مشقت صرف امت مسلمہ پر نہیں بلکہ اس سے قبل گزشتہ امتوں نے یہ مشقت اٹھائی ہے۔ اور ایک چیز فطرتاً جب مشقت میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جائے تو طبعی طور پر وہ ہلکی محسوس ہوتی ہے، اور الفاظ مذکورہ میں من قبلکم کے الفاظ میں عموم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں، تمام شریعتوں کو متناول اور شامل ہے۔ البتہ روزہ کی صفات اور کیفیات میں مختلف ہے۔ روزوں کی تعداد، روزے کے اوقات میں ظاہر ہے فرق ہوتا رہا، اور دلیل یہ ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم میں کاف تشبیہ کے لیے، اور تشبیہ من کل الوجوہ مقصود نہیں ہوتی بلکہ من بعض الوجوہ مقصود ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تشبیہ تمام اوصاف میں نہیں ہے بلکہ نفس وجوب میں ہے۔ لعلکم تتقون، یہ علت غائب ہے اور روزے کی حکمت کا بیان ہے۔ روزہ رکھنے سے ایک بندہ اپنے خواہشات کو قابو میں رکھ سکتا ہے اور قابو میں رکھتا بھی ہے، اور خواہشات قابو رکھ کر ہی تقوی حاصل کیا جاتا ہے۔
انسان کے اندر دو صفات ہے، ایک صفت ملکوتی ہے فرشتوں والا صفت، اور ایک دوسرا صفت بہیمی ہے درندوں والا صفات بہیمی صفات پر قابو کرنے کے واسطے روزہ ایک بہترین مجرب عمل ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بندہ ایک مہینہ مسلسل کھانے پینے اور خواہشات سے اگر باز رہے تو باطن کے اندر ایک نکار پیدا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت ہوا کہ سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے کا ذریعہ کون سی چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفم والفرج، یعنی منہ اور شرمگاہ۔ روزوں میں منہ اور شرمگاہ دونوں پر پابندی ہوتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈال ہے، ڈال۔ ایام معدودات، چند دن کے روزے رکھے، فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی کر کے دوسرے دنوں کے روزے رکھ لے۔ آیات مذکورہ میں مریض سے مراد وہ مریض ہے جسے روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے، یا مرض بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو، اور علی سفرن کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے مقدار 3 منزل، یعنی وہ مسافت ہو جس کو پیدل سفر کرنے والا بآسانی سے 3 دنوں میں طے کر سکے، جس کے مقدار 48 میل فقہا لکھتے ہیں، اور فتاوی حقانیہ جلد 3 صفحہ نمبر 348 میں 48 میل کا اندازہ 72 کلومیٹر لگایا ہے۔ اس سے کم سفر مسافت کے ارادے سے نکلنے والا وہ شرع مسافر نہیں ہوگا۔ فعدۃ من ایام اخر، یعنی مریض اور مسافر کو اپنے فوت شدہ روزوں کے گنتی کے مطابق دوسرے دنوں میں روزے رکھنا واجب ہے، اور ظاہر ہے کہ فعدۃ من ایام اخر میں ترتیب یا تسلسل کی تواتر کی کوئی قید نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص سے رمضان کے ابتدائی 10 روزے قضا ہو گئے تو وہ 10ویں یا 9ویں روزے رکھے کے قضا پہلے کرے اور ابتدائی روزوں کی قضا بعد میں کرے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دوسری بات، اسی طرح متفرق ایک کر کے روزے رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ قضا روزوں میں تسلسل اور تواتر رکھے، بلکہ ایک روزہ آج رکھے، ایک پرسوں رکھے، ایک ترسوں رکھے، ایک اس ہفتے میں رکھے، ایک دوسرے ہفتے میں رکھے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تو ان کے ذمہ فدیہ ہے ایک مسکین کے کھانے کا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو شخص اپنے خوشی سے کوئی خیر کا کام کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت کی 3 تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں حکم تھا کہ چاہے روزہ رکھے یا فدیہ دے دے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا، اور فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ یہ ناسخ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں پر لا محذوف ہے، وعلی الذین یطیقونہ اے لا یطیقونہ۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ لا مقدر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ باب افعال ہے۔ باب افعال کا حمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے، جیسا کہ مفلس غریب ہے، مشتق ہے افلاس سے، اور یہ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس فلوس نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ مسند احمد میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے کہ نماز کے معاملات میں ابتدائی اسلام میں 3 تغیرات ہوئے، اور روزے کے معاملے میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئی۔ روزے کے معاملے میں تبدیلی نمبر 1 یہ ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر مہینہ میں 3 روزے اور ایک یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ دوسری تبدیلی یہ ہوئی
کہ ابتدائی اسلام میں ہر شخص کو اختیار تھا کہ روزے رکھ کے یا فدیہ دے دے، اور روزہ رکھنا افضل تھا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اس آیت سے تندرست قوی کے لیے یہ اختیار ختم کر کے صرف روزہ رکھنا لازم قرار دے دیا۔ البتہ شیخ فانی، ضعیف العمر، بوڑھے آدمی کے لیے یہ حکم باقی رہا۔ تیسری تبدیلی یہ تھی کہ ابتدائی اسلام میں افطاری کے بعد کھانے پینے اور خواہشات پورے کرنے کی اجازت صرف سونے تک تھی۔ جب سو گیا تو دوسرا روزہ شروع ہو جاتا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور ایک روزے کا فدیہ نصف سا گندم کی ہے یا اس کی قیمت ہے۔